آج سوموار کا دن اور نومبر کی 29 تاریخ ہے۔ عرب دیش کی خبریں سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ سعودی عرب نے کئی ملکوں سے مسافروں کے آنے پر پابندیاں ختم کر دی ہیں، جن میں بھارت بھی شامل ہے، لیکن بھارت میں بڑی تعداد میں جن لوگوں نے کورونا ویکسین لی ہے، ان کے لیے مشکلات دور کرنے کی کوششیں ابھی بھی جاری ہیں۔ بھارت کی مرکزی حکومت نے کیرلا ہائی کورٹ کو بتایا ہے کہ وہ شخص جو بیرون ملک جانا چاہتا ہے وہ بین الاقوامی طور پر منظور ویکسین کی تیسری ڈوز لے کر ایسا کر سکتا ہے۔ ایک بھارتی جو گلف میں کام کرتا ہے، بھارت میں اس نے کو ویکسین کی دونوں ڈوز لے لی تھی، لیکن چونکہ اسے بیرون ملک خاص طور پر خلیج کے بیشتر ملکوں میں منظوری حاصل نہیں ہے، وہ واپس وہاں کام کرنے نہیں جا پا رہا تھا۔ اس نے ہائی کورٹ میں درخواست دی کہ عدالت صوبائی اور مرکزی حکومت کو وہ ہدایات دے کہ اسے کورونا کی انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ ویکسین کی تیسری ڈوز دی جائے۔ اس پر مرکزی حکومت نے اسے اجازت دی کہ کورونا کی بین الاقوامی سطح پر منظور شدہ ویکسین کی تیسری ڈوز لے کر سفر کر سکتا ہے۔ یہ شخص گلف کے ایک ملک میں ویلڈر کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔ عدالت نے حکومت سے سوال کیا تھا اگر وہ بھارت میں دی گئی ویکسین کی وجہ سے ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے تو کیا اس کے لیے مرکزی حکومت ذمہ دار نہیں ہوگی؟ بھارتی حکومت نے عدالت سے کہا چونکہ سعودی عرب نے سفر کی رکاوٹیں ختم کر دی ہیں، لہذا اس شخص کی درخواست انفریکچوئس یعنی بے اثر قرار پائی۔ سعودی شہری ہوابازی کے محکمے نے ملک کے تمام ہوائی اڈوں کو حکومت کے اس فیصلے سے مطلع کر دیا ہے کہ تمام ملکوں سے وہ تمام مسافر بلا روک ٹوک سعودی عرب آ سکتے ہیں جنہوں نے یہاں کورونا کی ایک ویکسین لے لی ہو۔ ایسے لوگوں کو یہاں پہنچنے کے بعد 3 دن کوارنٹائن کرنا ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں جو انٹرنیٹ آپ استعمال کرتے ہیں اس کی اوسطاً رفتار کتنی ہے؟ سعودی عرب کی کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی نے بتایا ہے کہ 2021 کی تیسری چوتھائی میں ملک میں انٹرنیٹ پر اوسطاً اپلوڈ کرنے کی رفتار 149.06 میگا بائٹ فی سیکنڈ رہی، جو دوسری چوتھائی کے مقابلے 1.36% زیادہ ہے۔ اب امارات۔ دبئی کی ایک کرمنل کورٹ نے ایک ایشیائی پر جرمانہ کیا ہے اور اسے ملک چھوڑنے کا حکم دیا ہے، جس نے ایک سرکاری ملازم کو 10,000 درہم رشوت دے کر اپنی کمپنی کا نام تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے لائسنس اور دوسرے متعلقہ کاغذات میں ضروری تبدیلی نہیں کرائی تھی۔ امارات میں اگر کوئی کمپنی ملک کے لیبر لاء کے خلاف کام کرتی پائی گئی تو اس کے مالکوں کو 1 کروڑ درہم تک جرمانہ اور کم از کم 1 سال قید کی سزا کاٹنی ہوگی۔ امارات کے صدر خلیفہ بن زائد آل نہیان نے حال ہی میں یہ قانون صادر کیا ہے۔ بھارتی ٹی وی چینل زی نیوز کے اینکر اور ایڈیٹر ان چیف سدھیر چودھری نے امارات کی شہزادی ہند القاسمی کے احتجاج کے باوجود ابوظبی کا دورہ کیا۔ پہلے انہوں نے ابوظبی کے ساحل کا ویڈیو ٹویٹر پر ڈالا، اس کے بعد انہوں نے ٹویٹر پر ابوظبی میں بننے والے سوامی نارائن مندر میں اپنی حاضری اور اس میں ایک اینٹ جوڑنے کی تصویریں بھی ٹویٹر پر ڈالیں اور اپنے ٹویٹ میں لکھا offered prayers and laid a brick of my faith at the foundation of what's being called the monument of religious harmony in the UAE۔ بعض لوگوں نے سدھیر چودھری کو ابوظبی میں آنے سے روکنے کی ہند القاسمی کی کوششوں کا شکریہ ادا کیا۔ بعض نے ابوظبی میں ہندو مندر کی تعمیر پر خوشی کا اظہار کیا اور سدھیر چودھری کو اس میں تعاون کرنے کے لیے مبارکباد دی۔ آخر میں ٹیکنالوجی کی دنیا سے ایک خبر۔ ہواوی ٹیک سعودی عربیہ نے نیا فون ہواوی نووا 9 لانچ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ فون ہواوی نووا سیریز کا جدید ترین فون ہوگا، جس کے 50 میگا پکسل کے کیمرے اور اسپیڈ کو اس سیریز کے سارے دوسرے فون سے بہتر بتایا جا رہا ہے۔ اس موبائل فون میں AI سپر ویژن کوڈ کیمرہ سسٹم ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس میں موبائل فون کی جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے، جو اس طرح کے دوسرے تمام موبائل فون سے بہتر بتائی جا رہی ہے۔ اس بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ انتظار کیجیے اگلے بلیٹن کا۔ خدا حافظ۔